اسرائیل کا فون آپ نے رکھا ہوا ہے، یہودیوں کی فیس بک انسٹال کی ہوئی ہے اور اسی فیس بک پر بیٹھ کر آپ بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہ پیپسی اسرائیل کی ہے، نہ کوکا کولا اسرائیل کی ہے، نہ میکڈونلڈ اور KFC اسرائیل کا ہے. آئی فون امریکنز بناتے ہیں، سامسنگ کورین بناتا ہے، باقی 80% جو موبائلز ہیں شاؤمی، ویوو، ریڈمی، اوپو، انفینکس، ٹیکنو، یہ سب چائنیز برانڈ ہیں، اسرائیل کا نہیں ہے. آپ اپنی ریسرچ درست کریں. جب بھی بائیکاٹ کی مہم تیز ہوتی ہے تو یہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے ڈرامہ لگا رکھا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد جو نا سکون سے گزرتے نہیں، تم لوگ بائیکاٹ کی رٹ لگائے رکھتے ہو. ان کو شرم نہیں آتی کہ ہر 2-3 مہینے بعد وہ بھی تو بمباریاں کرتے ہیں. آپ نے اتنی بھی اسٹڈی نہیں کی کہ یہ جو مسلمان ہیں جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا درد پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ بائیکاٹ کرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ پاگل ہیں؟ اسرائیلی پروڈکٹ کی وجہ سے بائیکاٹ نہیں کیا جاتا. یہ KFC، میکڈونلڈ، پیپسی، کوکا کولا کے اندر ہمارے پاکستانی تو کام کرتے ہیں. آپ کے بائیکاٹ سے ہمارے پاکستانیوں کو نقصان ہوگا. فیس بک بھی تو یہودیوں کا ہے، اور بھائی فیس بک بھی اسرائیل کا نہیں ہے، امریکن ہے، مارک زکربرگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ہم مہم چلاتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس بین ہو جاتے ہیں. مطلب ہم جہاں تیر چلا رہے ہیں نشانے پہ لگ رہا ہے. بڑے بڑے کنٹینرز بھر کے برگرز کے بھیجے ہیں. کن کے لیے؟ ان فوجیوں کے لیے جو فلسطین کے اندر معصوم بچوں کو کچل رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، مردوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، گھر برباد کر رہے ہیں. بائیکاٹ کرنے کی وجہ یہ ہے. اور بھائی دشمنوں کا ہتھیار دشمنوں پہ استعمال کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ ہتھیار اگر کافروں نے بنائے نا تو یہ ہتھیار الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہ موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، مائک ہو، کیمرہ ہو، مجھے نہیں پتا یہ کس کمپنی کا ہے، میرے پاس موجود ہے. میں اسی کیمرے کے تھرو، اسی لائٹوں کے نیچے، اسی مائک کے ذریعے اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، ان کا حوصلہ بلند کر رہا ہوں کہ بائیکاٹ کو جاری رکھیں. اصل مقصد کام ہے، طریقہ کار کو فوکس نہیں کیا جاتا. ہم میدان جنگ میں موجود ہیں. حالت جنگ کے اندر نہیں دیکھا جاتا کون سا تیر کس کا ہے، کون سی تلوار کس کی ہے. آپ نے وار کرنا ہوتا ہے. اور یہ آواز الحمدللہ جن کے خلاف نکلتی ہیں ان کی کانوں تک پہنچتی ہیں. دشمن کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ دشمن ہے. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ تو دشمن نہیں ہیں. آپ نے بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کو غزہ کے بچوں کا احساس نہیں ہے؟ یہ کیا بائیکاٹ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا ہوگا آپ کے بائیکاٹ کرنے سے؟ کیا فلسطین میں جنگ بندی ہو جائے گی؟ اسرائیل اپنے عزائم سے باز آ جائے گا؟ اور صرف چند چیزوں کا ہی بائیکاٹ کیوں؟ KFC، میکڈونلڈ، پیپسی، کوکا کولا، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسرائیل کی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور سب سے زیادہ جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، وہ ہے یہ اسمارٹ فون. کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی جیب کے اندر اسرائیل کا فون آپ نے رکھا ہوا ہے، یہودیوں کی فیس بک انسٹال کی ہوئی ہے اور اسی فیس بک پر بیٹھ کر آپ بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور اس سے ایک اور قدم آگے چل کے معذرت کے ساتھ مذہبی لوگ، جی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، مذہبی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ KFC، میکڈونلڈ، پیپسی، کوکا کولا کے اندر ہمارے پاکستانی تو کام کرتے ہیں. آپ کے بائیکاٹ سے ہمارے پاکستانیوں کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کو نقصان ہوگا. اتنی گہری سوچ ہے ان لوگوں کی، اتنی گہری نظر. اور یہ جو ہمارے کرائے کے دانشور ہیں، سستے دانشور جن کو میں کہتا ہوں، ان کی ریسرچ کا آپ اندازہ لگائیں. جب بھی بائیکاٹ کی مہم تیز ہوتی ہے تو یہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے ڈرامہ لگا رکھا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد جو نا سکون سے گزرتے نہیں، تم لوگ بائیکاٹ کی رٹ لگائے رکھتے ہو. ان کو شرم نہیں آتی کہ ہر 2-3 مہینے بعد وہ بھی تو بمباریاں کرتے ہیں، وہ بھی تو بچوں کو کچل دیتے ہیں، وہ بھی تو ہسپتالوں میں بم پھاڑتے ہیں. اور پھر آگے سے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں کہ آپ نے موبائل فون کی بات کر رہا تھا، آگے سے کہتے ہیں کہ یہ موبائل فون بھی تو آپ یوز کر رہے ہیں، یہ بھی تو یہودیوں کا ہے. ان کی ریسرچ کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ پیپسی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کی جیب میں موبائل فون رکھا ہوا ہے، اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی تو اسرائیل کا ہے. ان لوگوں کی ریسرچ کو داد دینی چاہیے کہ یہ ہر چیز اسرائیل کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ نہ پیپسی اسرائیل کی ہے، نہ کوکا کولا اسرائیل کی ہے، نہ میکڈونلڈ اور KFC اسرائیل کا ہے. آئی فون امریکنز بناتے ہیں، سامسنگ کورین بناتا ہے، باقی 80% جو موبائلز ہیں شاؤمی، ویوو، ریڈمی، اوپو، انفینکس، ٹیکنو، یہ سب چائنیز برانڈ ہیں، اسرائیل کا نہیں ہے. آپ اپنی ریسرچ درست کریں. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بائیکاٹ کیا کیوں جاتا ہے. آپ نے اتنی بھی اسٹڈی نہیں کی کہ یہ جو مسلمان ہیں جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا درد پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ بائیکاٹ کرتے کیوں ہیں؟ یہ پاگل ہیں؟ اسرائیلی پروڈکٹ کی وجہ سے بائیکاٹ نہیں کیا جاتا. بائیکاٹ کرنے کی وجہ یہ ہے 8 اکتوبر کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں غزہ کے اندر، KFC اور میکڈونلڈ نے اسرائیلی آرمی کو کھلم کھلا سپورٹ کیا ہے، باقاعدہ ان کو ڈالرز دیے ہیں ایڈ کی صورت میں. اور اتنا نہیں رکے، بڑے بڑے کنٹینرز بھر کے برگرز کے بھیجے ہیں. کن کے لیے؟ ان فوجیوں کے لیے جو فلسطین کے اندر معصوم بچوں کو کچل رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، مردوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، گھر برباد کر رہے ہیں. بائیکاٹ کرنے کی وجہ یہ ہے، چاہے یہ کمپنی امریکنز ہو، چاہے انڈینز ہو، ایون پاکستانی کیوں نہ ہو. اگر کوئی کمپنی اس طرح سے مظلوموں کو کچلنے کے اوپر ظالم کا ساتھ دے، ان کو پیسے دے، ان کو کھانا پینا میسر کرے، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. یہ وجہ ہے بائیکاٹ کرنے کی. یہ آپ کی اسٹڈی ہے. نہ آپ کو یہ پتا کہ یہ کمپنی اسرائیلی ہے یا نہیں، نہ آپ کو یہ پتا کہ بائیکاٹ کیوں کیا جاتا ہے. اس لیے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ساری کمپنیاں امریکن ہیں. اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ فیس بک یوز کرتے ہو آپ، فیس بک بھی تو یہودیوں کا ہے. اور بھائی فیس بک بھی اسرائیل کا نہیں ہے، امریکن ہے، مارک زکربرگ.
اس کا ہے, فیس بک یوز کرنے میں کیا مسئلہ ہے. آپ کو اگر دین اسلام کے بارے میں معلوم ہو تو آپ اس طرح کی فضول آرگومنٹس نہ پیش کریں کہ آپ پورا دن فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں, انہی کی فیس بک پہ بیٹھ کر انہی کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور بھائی دشمنوں کا ہتھیار دشمنوں پہ استعمال کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی تو پڑھیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ ایک جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سعد میرے ماں باپ آپ پہ قربان, تیر پھینکو دشمن کی طرف. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں تیر ختم ہو گئے تھے لیکن نبی نے حکم دیا تھا تو حکم پورا کرنا ضروری ہے. تیر ڈھونڈے, کون سے تیر؟ جو کافروں کی کمان سے چلے ہوئے تھے, کافروں کے تیر ڈھونڈے, وہی تیر اٹھائے اور کافروں کو مارا. ایک کے یہاں لگا, ایک کے یہاں لگا, حلق میں زبان باہر آ گئی. کافروں کے تیر کافروں کو مارنا صحابہ کی سنت ہے. یہ ہتھیار اگر کافروں نے بنائے نا تو یہ ہتھیار الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں, چاہے چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہوں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اصل مقصد اسلام کی حمایت کرنا ہے. غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ننھے ننھے پھول جیسے بچوں کی خاطر آواز بلند کرنا دین اسلام کی خدمت ہے. اب یہ خدمت کافروں کے موبائل سے کیوں نہ ہو رہی ہو, کافروں کی کمپنیوں سے کیوں نہ ہو رہی ہو, خود اسرائیل کی اسٹیٹ کی اپنی کمپنی کی تھرو کیوں نہ ہو رہی ہو, اصل مقصد کام ہے. طریقہ کار کو فوکس نہیں کیا جاتا. ہم میدان جنگ میں موجود ہیں. ابھی میں یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں. اب یہ ویڈیو میں جس کیمرے سے شوٹ کر رہا ہوں نکون کا کیمرہ ہے, کیا پتہ اس کے تانے بانے بھی اسرائیل سے ملتے ہوں, اسرائیلی پروڈکٹ ہو, مجھے نہیں پتا. یہ میں روڈ کا مائک استعمال کر رہا ہوں, انٹرنیشنل برانڈ ہے, کیا پتہ اس کا مالک بھی یہودی ہو. یہ میرے پاس لیپ ٹاپ ایلین ویئر کے نام سے, کیا پتہ یہ اسرائیلی کمپنی ہو, میں نے تو ریسرچ نہیں کی. اب یہ موبائل ہو, لیپ ٹاپ ہو, مائک ہو, کیمرہ ہو, مجھے نہیں پتہ یہ کس کمپنی کا ہے, میرے پاس موجود ہے. میں اسی کیمرے کے تھرو, اسی لائٹوں کے نیچے, اسی مائک کے ذریعے اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, ان کا حوصلہ بلند کر رہا ہوں کہ بائیکاٹ کو جاری رکھیں. بے شک ہتھیار ان کے ہیں لیکن استعمال کن کے خلاف ہو رہے ہیں, چیخیں کن کی نکل رہی ہیں. دشمن کی چیخیں نکلے تو سمجھ آتی ہے کہ چوٹ صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے. آپ لوگ جو سستے کرائے کے دانشور بنے ہوئے ہو, دن رات ہم سے سوال کرتے ہو, آپ لوگوں کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حالت جنگ کے اندر نہیں دیکھا جاتا کون سا تیر کس کا ہے, کون سی تلوار کس کی ہے, آپ نے وار کرنا ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیسے بہت سارے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں, وہ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں, وہ انہی کے پلیٹ فارم پر آ کے انہی کے خلاف مہم بھی چلاتے ہیں, جن کی وجہ سے ہماری آئیڈیاں بیان ہو جاتی ہیں. اور یہ آواز الحمدللہ جن کے خلاف نکلتی ہیں ان کی کانوں تک پہنچتی ہیں, ان کو اثر ہوتا ہے. آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح لیکن ہوتا ہے. اگر ان کو اثر نہ ہوتا ہو تو ہماری آئیڈیا بننا ہوتی ہے. 2-2, 3-3 لاکھ فالوورز والے پیجز ہمارے بند نہ ہوتے ہوں اگر ان کو فرق نہیں پڑتا. یہ سستے دانشور کہتے ہیں نا کہ آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا, وہ بھائی بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں, ہماری اکاؤنٹس بین ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ہم مہم چلاتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس بین ہو جاتے ہیں, مطلب ہم جہاں تیر چلا رہے ہیں نشانے پہ لگ رہا ہے. دشمن کی طرف سے آرگومنٹس ہوں سمجھ آتا ہے, وہ ہمارے اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں, وہ ہماری آئیڈیا بند کر دیتے ہیں, ہم پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں. سمجھ آتا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. دشمن کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے, وہ دشمن ہے. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ تو دشمن نہیں ہیں, آپ نے بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کو غزہ کے بچوں کا احساس نہیں ہے؟ میری بات یاد رکھیں, یہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف مہم چلا رہے ہیں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے, مین کہ جو کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے. اگر واقعی آپ کو فلسطینی مظلوم مسلمانوں سے محبت ہے, ان کے درد میں آپ برابر کے شریک ہیں, تو پھر آپ اپنا قبلہ درست کریں. اگر آپ ان کے غم میں برابر کے شریک نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی ایمان کی خیر منائیں.